بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے مسلمان مسجد نبوی شریف میں موجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کو انتہائی عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور موجود ہیں۔ مسجد نبوی میں جانے والے تمام مسلمان روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ دوستو، آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ روزہ رسول پر ایک گنبد تعمیر ہے جس کو ہم گنبد خضرا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گنبد پر ایک کھڑکی نما نشان ہے جس کی تصاویر شاید آپ نے سوشل میڈیا پر پہلے بھی دیکھی ہوں۔ یہ نشان یا کھڑکی کیسی ہے اور اس کے بارے میں کیا باتیں مشہور ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو روزہ مبارک کی تاریخ کیا ہے، وقتاً فوقتاً اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی رہیں، حرمین شریفین کی انتظامیہ کا اس کے بارے میں کیا کہنا تھا۔ میرے چینل حقیقت کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو، ہم آپ کو گنبد خضرا پر بننے والے نشان یا کھڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو روزہ مبارک کے بارے میں بتاتے ہیں، جسے حجرہ نبوی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ اس کا دروازہ مسجد نبوی شریف کے اس حصے کی طرف کھلا کرتا تھا جس سے جنت کی کیاری ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اسی حجرہ میں ہوا، اور آپ کا روزہ مبارک بھی اسی حجرہ میں بنایا گیا جہاں ان کا وصال ہوا، اور یہ حجرہ مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہ حجرہ مبارک کے شمالی حصہ میں قیام پذیر رہی۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ان کی تدفین بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک اور ان کی رہائش کے درمیان کوئی دیوار یا رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجرہ مبارک میں ایک طرف تو ان کے شوہر اور دوسری جانب ان کے والد تھے، لہذا حجاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رہائش والے حصے میں پردے کا انتظام کر لیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم نہیں تھے، اس لیے ان کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا لحاظ رکھا۔ جہاں تک بات ہے روزہ مبارک میں ترمیم کی، تو حرمین شریفین کی انتظامیہ کے مطابق حجرہ نبوی میں متعدد اصلاحات اور ترامیم ہوتی رہیں۔ سب سے پہلے ترمیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں کروائی۔ انہوں نے درخت کے تنوں کے بجائے حجرہ کی دیوار بنوائی۔ دوسری ترمیم الولید بن عبد الملک نے 88 سے 91 ہجری کے درمیان کروائی۔ وہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اسی موقع پر عمر بن عبدالعزیز نے حجرہ مبارک اثر نو تعمیر کروایا، اس میں سیاہ پتھر استعمال کیے گئے۔ حجرہ مبارک کا رقبہ وہی رکھا گیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ پھر حجرہ مبارک کے اطراف 5 گوشہ دیوار تعمیر کروائی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ حجرہ مبارک اور خانہ کعبہ میں مماثلت نظر نہ آئے۔ خانہ کعبہ ایک مربع شکل کا ہے اور حجرہ مبارک 5 کونوں والا ہے۔ حجرہ مبارک کو 5 کونوں والا صرف اس لیے بنایا گیا کہ اس کی خانہ کعبہ سے شکل مختلف رہے۔ سعودی حکومت نے حجرہ مبارک اور گنبد خضرا پر خصوصی توجہ دی
بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے دور سے لے کر خادمین حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کے عہد تک اصلاحات، مرمت و تعظیم کا سلسلہ برقرار رہا۔ مسجد نبوی کی تاریخی عمارت جوں کی توں برقرار رکھی گئی، حجرہ مبارک میں بھی کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اصلاحات اور مرمت کی جب جب ضرورت پڑی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں اس کھڑکی نما نشان کی جو اس گنبد کے اوپر موجود ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کھڑکی نما نشان ہے۔ اس نشان کے بارے میں جو سب سے زیادہ بات مشہور ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے۔ حضرت اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حالت بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ روزہ نبی کو اوپر کی طرف سے تھوڑا سا کھول دو اور اس طرح کہ روزہ اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی پھیل گئی۔ اونٹ اس قدر سیر ہو گئے کہ ان کے چربی سے ان کی جسمانی اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے۔ اس روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ حجرہ مبارکہ کی چھت میں موجود اس دور میں بنائے جانے والی اس روایت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جب گنبد خضرا تیار کیا گیا تو اس میں یہ کھڑکی چھوڑی گئی ہے۔ یاد رہے اس دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اس وقت گنبد موجود نہیں تھا اور چھت بھی کھجور کے پتوں کی تھی۔ اس روایت سے یہ بات ملتی ہے کہ اس چھت میں جو کھڑکی بنائی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک اور آسمان کے درمیان کچھ حصہ نہ ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو کھڑکی بنائی گئی ہوگی اس کے نشان کو باقی رکھا گیا ہے۔ اس روایت کو گرچہ ضعیف بتایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا راوی ضعیف ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں اس بات میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے اس کھڑکی یا نشان کے بارے میں پہلے سے سن رکھا ہے؟ کیا آپ کے پاس اس کھڑکی یا نشان کے حوالے سے ان باتوں کے علاوہ کوئی اور معلومات ہیں؟ اگر ہاں تو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل حقیقت کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔